بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورة البقرہ آیت نمبر 275 to 281 لفظی ترجمہ الذین جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں ربا سود لا یقومون نہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص یتخبطہ الشیطان حواس کھو دیے ہوں اس کے شیطان نے من المس چھو کر ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ قالوا انہوں نے کہا انما کہ در حقیقت البیع تجارت مثل ماند الربا سود کے ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ حالانکہ حلال کیا اللہ نے البیع تجارت کو وحرم اور حرام کیا ربا سود کو فمن پھر جس کو جاءہ پہنچی موعظۃ نصیحت من ربہ اپنے رب کی طرف سے فانتہا پھر وہ باز آ گیا فلہ تو اس کے لیے ہے ما سلف جو پہلے ہو چکا وامرہ اور اس کا معاملہ
اللہ اللہ کے حوالے ہے، ومن اور جو کوئی آدھا پھر سود لے فاولئک تو وہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ ربا سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے صدقات خیرات کو، واللہ اور اللہ لا نہیں یحب پسند نہیں کرتا کل ہر ایک کفارن ناشکر اثیم گناہ گار کو، انا بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، واقاموا اور انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کی زکوٰۃ زکوٰۃ، لہم ان کے واسطے ہے اجرہم ان کا اجر عند پاس ربہم اپنے رب کے، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہے علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقو تم ڈرو اللہ اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما جو بقیہ باقی رہ گیا ہے، من الربا سود سے، ان اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے، فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا تو تیار ہو جاؤ بحربٍ لڑنے کو، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وَإِنْ اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَکُمْ تو تمہارے واسطے ہیں رؤوس اموالکم اصل مال تمہارے، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا اور نہ تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، وَإِنْ اور اگر کانا ہے ذو اسرتن تنگ دست، فنظرتن تو مہلت دینی چاہیے، الی میسرہ کشادگی تک، وَأَن تصدقوا اور اگر تم بخش دو، خیرن تو بہتر ہے، لکم تمہارے واسطے، ان اگر تم ہو تعلمون تم جانتے، واتقوا اور تم ڈرو یومن اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفیٰ پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما جو کچھ کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تفسیر آیت 275 سے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اب لاسٹ لیسن میں پچھلی آیات میں صدقے کی بات ہو رہی تھی نا، دینے کی بات ہو رہی تھی، دینے کا مزاج، اور آگے اب ان آیات میں سود کی بات ہو رہی ہے
کھینچنے والا رویہ، لالچ، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت۔ ہمارا دین اصل میں بہت خوبصورت دین ہے، ہمدردی والا دین ہے۔ ہمارا دین ہمیں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھاتا ہے، ان کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا سکھاتا ہے۔ کیا کہا گیا کہ کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے تو کیا کرو، اس پر صدقہ کرو۔ جو دین ہمیں صدقہ و خیرات کی تبلیغ کرتا ہے، جو دوسروں کی مجبوری اور تکلیف میں ان کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ کیسے، اس دین میں سود کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اور سود میں کیا کیا جاتا ہے کہ دوسرے کی تکلیف سے، اس کے مشکل وقت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، قرض پر لیا گیا نفع کیا ہے؟ سود ہے۔ ہر وہ قرض جس پر نفع لیا جائے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو سود میں دوسرے کی مشکل، قرض انسان کب لیتا ہے؟ جب مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، جب اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، تو اس مشکل میں وہ کیا اٹھاتا ہے؟ قرض اٹھاتا ہے۔ اور پھر قرض دینے والے، ایسے قرض دینے والے جو اس قرض کو سود پر دیتے ہیں، وہ اس کی اس مشکل وقت سے، اس کے اس کٹھن وقت سے کیا اٹھاتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دین میں یہ قطعاً کیا ہے؟ حرام ہے۔ ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اور شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ربا کہا جاتا ہے، سود کہا جاتا ہے۔ تو اس کی سزا کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خطبی بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجنوں بنا دے۔ تو سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان حشر میں ہوگی کہ وہ ایسا ہوگا جیسے شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ دیوانہ ہو گیا۔ اور دنیا میں بھی ایسے شخص کی حالت ایسے ہی ہے، اس کی سمجھ بوجھ کام نہیں کرتی، اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہتی، بالکل ویسے جیسے ایک دیوانے انسان کو تمیز نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے بھی کہ یہ اس کنڈیشن میں اس لیے بھی اٹھیں گے پاگل پن کی حالت میں، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ تجارت بھی کیا ہے؟ سود بھی کیا ہے؟ ایک قسم کی تجارت ہی ہے، جبکہ یہ ہرگز تجارت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور پھر تجارت سود کی مانند کیسے ہو سکتی ہے؟ تجارت میں محنت لگتی ہے جبکہ سود میں تو کوئی محنت نہیں ہے۔ اسی طرح تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کے چانسز ہوتے ہیں، اور جبکہ سود میں تو آپ کو صرف نفع ہی نفع آتا ہے نا۔ اور اسی طرح تجارت میں انکم بڑھتی اور گھٹتی ہے، لیکن سود میں آپ کو ہر منتھ جو آپ نے رقم مقرر کی ہوتی ہے وہ فائدہ آپ کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ تو سود اور تجارت کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ اور جبکہ سود کھانے والے کیا کہتے ہیں کہ سود بھی تجارت ہی کی طرح ہے۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، یعنی کہ جس نے اللہ کی نصیحت سنی، کون سی نصیحت؟ کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے، ہرگز بھی جائز نہیں ہے، یہ سنی اور پھر رک گیا، سود کھانے سے باز آ گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ یعنی پچھلا جو وہ کر گزرا اس پر گرفت نہیں ہوگی اگر اس نے آگے سے اپنی اصلاح کر لی اور اس گندگی سے باہر نکال لیا اپنے آپ کو اور یہ سب چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور ایسی توبہ کہ جو انسان اللہ سے سچی توبہ کرے اور پھر دوبارہ اس راستے کو، اس گناہ والے راستے کو، اس غلط کام کو چھوڑ دے، تو جو ایسی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا، یعنی نصیحت سن کے سمجھ کے اس کے بعد پھر اس نے سود کی طرف قدم بڑھائے، پھر سود کی طرف جاتا رہا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایسے لوگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔
آپ سے سب نے فرمایا جو بھی سود کا لین دین کرتا ہے اس کا انجام مال کی کمی کی صورت میں ہوتا ہے۔ انسان لالچ میں سود لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمیشہ اس کا انجام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا انجام ہمیشہ مال کی کمی ہوگی، کبھی اس کی پوری نہیں پڑے گی، کبھی اس کے مال میں برکت ہی نہیں ہوگی، اس کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے سود کی صورت میں، لیکن ہمیشہ وہ اس کے لیے کم ہی ہوگی، کبھی اس کا مال اس کو کافی نہیں ہوگا، اور وہ یوں ہی ہمیشہ اپنے مال کے پیچھے بھاگتا رہے گا بھاگتا رہے گا۔ اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے سب پر لعنت کی گئی ہے۔ کھانے والے سود، کھلانے والے، لکھنے والے یعنی سود کا کاروبار کرنے والے، اسی طرح جو بینکنگ سسٹم ہے تو یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا جب کسی بستی میں، اب دیکھیں جو بینک میں جاب کرتے ہیں وہ کیا سود کا لین دین لکھتے ہیں نا، تو یہ سب چیزیں بھی کس میں آ جاتی ہیں، حرام میں آ جاتی ہیں، اور ان سب لوگوں پر کیا ہے، لعنت کی گئی۔ آپ سے سب نے فرمایا جب کسی بستی میں سود اور زنا عام ہو جاتا ہے وہ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں، یعنی خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، حلال کر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ اسی طرح سود کھانے والے کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، نہ اس کی صلہ رحمی، نہ اس کا صدقہ خیرات۔ تو اپنے مال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں سے حرام تو نہیں آ رہا، کہیں سے اس میں سود شامل تو نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی کام کیا اور وہ اس کے بدلے میں اس کے لیے تحفہ لایا اور اس نے اسے قبول کر لیا تو گویا اس نے سود کے دروازے کو اپنے اوپر عبور کر لیا، یعنی کسی نے کسی کا کام کیا اور وہ اس کی خوشی میں اس کے لیے تحفہ لے آیا اور کام کرنے والے نے وہ تحفہ قبول کر لیا تو گویا اس نے سود کے دروازے کو اپنے اوپر عبور کر لیا۔ تو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح یعنی زنا کرے۔ کتنی سخت حدیث ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں اور ان میں سے کم ترین جو درجہ ہے نا وہ گناہ کا وہ اس قدر ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ نے جس جان کو قتل کرنا حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن مومن اور غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو سود کھانا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شامل ہے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شامل ہے کیا؟ سود۔ تو اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب والی طویل حدیث میں بیان فرمایا کہ پھر ہم ایک نہر پر آئے، وہ نہر خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص تیرتا رہتا اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اس کے منہ کو کھولتا اور اس میں ایک پتھر داخل کر دیتا۔ پھر اس کی تعبیر میں آپ سے سب نے فرمایا اس سے مراد سود کھانے والا ہے، یعنی سود کھانے والے کا یہ انجام ہوگا قیامت کے روز۔ استغفر اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔
یعنی سود بظاہر تو بڑھتا نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کی رقم بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ گھٹ رہی ہوتی ہے، اس مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، کبھی وہ مال کافی نہیں ہوتا۔ اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، اس کے لیے اس کا تھوڑا مال بھی اس کے لیے اتنی اللہ اس میں برکت کر دیتا ہے کہ وہ تھوڑا مال بھی اس کے لیے بہت ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا میں بھی اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور قیامت میں بھی اللہ رب العزت اس کے مال کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، قیامت کے لیے بھی اس کے مال کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرما لیتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے، یعنی اس کے چھوٹے سے صدقے کو اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی جب قیامت کے روز انسان جائے گا تو وہ ایک کھجور برابر صدقہ کتنا ہو چکا ہوگا؟ پہاڑ برابر، اگر اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو یوں اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو کیا کرتے ہیں؟ مٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ ایسے انسان کو ناشکرا کہا گیا کہ جس کی ہرس کبھی ختم ہی نہیں ہوتی مال و دولت کی، اور اس کو جمع کرنے کے لیے وہ ہر حرام راستہ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ناشکرے اور گناہ گار سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت جس حال میں رکھیں اس حال میں انسان کو راضی رہنا چاہیے، اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور جو صبر اور شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو مزید بڑھاتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا مال بھی اس کے لیے بہت ہو جاتا ہے، اللہ اس میں بھی برکت عطا کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ ناشکری انسان کو غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہے، حرام راستوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے رب کے شکر گزار رہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام ہمیشہ مال کی قلت ہی ہوگا، کبھی اس کا مال زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی ایسے انسان کی پوری نہیں پڑ سکتی، وہ جتنی بھی کوشش کر لے، وہ جتنا بھی مال بڑھاتا جائے، ہمیشہ قلت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اللہ رب العزت پر، اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل بھی کیا، اپنی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارا، نیک اعمال کیے، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، دنیا میں بھی پرسکون ہوں گے، غموں کے باوجود ان کے دل اطمینان میں ہوں گے، دنیا کی میں بھی گھبراہٹوں سے دور ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے، جس روز سب کے دل حلق میں آ رہے ہوں گے، اور اس روز اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ہوں گے یہ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا کسی قسم کا، نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، اللہ کی خاص رحمت میں ہوں گے۔ اور پھر جہاں یہ نظام ہو کہ سب لوگ اللہ کے ماننے والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں غربت آئے۔ پھر آگے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اگر ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو
سچے ایمان والے ہو تو پھر کیا کرو، سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا، یعنی اپنی اصل رقم وصول کر لو اور اس کے اوپر اب سود نہ لو، اگر تم اپنے رب سے ڈرنے والے ہو، اگر تم اس کا تقوی اختیار کرنے والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی اگر سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایسی سخت وعید ہے جو اور کسی گناہ کے ارتکاب میں پر نہیں سنائے گی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائیں اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دیں، یعنی اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کروائے اور اس کو اس سے باز کروائے، اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو آج دیکھیں، گردن اڑانا تو دور کی بات، آج تو سود کتنا عام ہے ہمارے معاشرے میں، اسی لیے تو اللہ رب العزت کے عذاب آ رہے ہیں، اسی لیے تو بے برکتی ہے مال میں، اسی لیے تو جتنا بھی ہو اتنا ہی کم ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہو اتنی قلت کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام کو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ جب انسان کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے تو دراصل وہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم تمہاری ہی ہے، وہ تمہیں پوری ملے گی۔ اگر تم ظلم نہیں کرو گے تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ یہ ہے ہمارے دین کا اخلاق، یہ اخلاق سکھاتا ہے ہمارا دین کہ دوسرے کی مشکل وقت میں اس کی مجبوری سے اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ اس کی مجبوری میں، اس کے مشکل وقت میں اس کی مدد کرو۔ کیسے؟ کہ اگر تم سے کسی نے صدقہ لیا، اگر تم سے کسی نے قرض لیا ہے تو کیا کرو؟ اس کو مہلت دو۔ ایک تاریخ طے ہوئی تھی، وہ اس پر نہیں دے پایا تو کوئی نہیں، دوسری تاریخ طے کر لو، اس کو اس تاریخ تک مہلت دے دو۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو واپس ہی نہیں کر سکتا، انتہائی مجبور ہے، تو پھر کیا کرو؟ صدقہ کر دو اس کو، تو یہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ یہ اخلاق سکھاتا ہے ہمارا دین۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور 1 مہینے کا وقت متعین کیا گیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد اس کو لوٹانا، اب وہ 1 مہینے کے بعد نہیں لوٹا سکتا تو چلو پھر دوبارہ اس ڈیٹ کو اگلے مہینے کی مہلت دے دی گئی۔ اب وہ پورے مہینے کی جو مہلت دی گئی، ہر گزرتا دن جتنا اس نے اس کو قرض دیا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں، مہلت دینے والے کے نامہ اعمال میں اتنا قرض ڈیلی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ آپ سے نے فرمایا، قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنے صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا ایک تاجر لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا، جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے غلاموں سے کہتا کہ اسے معاف کر دو، شاید اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے۔ جب وہ فوت ہوا تو اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا۔ تو تنگ دست ہو، نہ دے سکتا ہو تو اس کو صدقہ کر دو، معاف کر دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا جسے اللہ نے مال عطا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا، اور اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے بہت مال دے رکھا تھا اور میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور میری عادت تھی کہ میں درگزر سے کام لیتا تھا، خوشحال سے آسان معاملہ کرتا اور تنگ دست کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میں اس بات کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے تم بھی درگزر کرو، چنانچہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو لوگوں سے درگزر کرتا ہے ان کو معاف کر دیتا ہے، اللہ بھی اس کو قیامت کے روز کیا کرے گا، معاف کر دے گا، اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائے گا۔ پھر آخری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں سود کی بات کر کر آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے کی بات کر رہے ہیں، اس دن سے ڈرنے کی بات کر رہے ہیں کہ جس دن تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، تم خود بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، تو ڈرو اس دن سے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو، اپنے معاملات کو سدھار لو، غلط کام کو چھوڑ دو، سود کھاتے ہو تو سود کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جس دن ہر شخص کو اس کے کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی انسان پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں، دوسروں کو معاف کرنے والے بن جائیں، دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا قرضہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ جتنا ہم اس دنیا میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اتنا ہی ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور اتنا ہی اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اسے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا بالکل ہی معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.